سمن آباد میں ایک بیوہ خاتون آ کر رہنے لگی جس کے 2 بچے تھے۔ وہ خاتون بہت خوبصورت، نوجوان اور ماڈرن تھی، اور اس کا انداز رہن سہن کچھ شوق اور باقی لوگوں سے مختلف تھا۔ وہ خوبصورت اور باریک کپڑے پہنتی اور بے تحاشا خوشبو کا استعمال کرتی، یہاں تک کہ اگر کوئی اس کے گھر کے آگے سے گزرے تو خوشبو کی لپٹوں کی زد میں خود کو محسوس کرتا۔ خاتون جاسوسی ادب میں دلچسپی رکھتی تھی اور سارا دن جاسوسی ناول پڑھتی رہتی اور بچوں کو گھر سے نکال دیا کرتی تھی۔ اس خاتون کے گھر کچھ مشکوک لوگوں کا بھی آنا جانا تھا، جس کی وجہ سے خاتون کے بارے میں لوگ اچھی رائے نہیں رکھتے تھے۔ محلے کے گھروں میں آپس میں اور جمعے کے وقت مسجد میں بھی باتیں ہوتی تھی کہ محلے میں یہ کون اور کس قسم کی خاتون آ کر رہنے لگ گئی ہے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ وہ خاتون سبزی کی دکان پر گر گئی اور 3 دن بعد انتقال کر گئی، اور جو لوگ اس کے گھر آتے تھے وہیں اسے کفن دفن کے لیے ساتھ لے گئے۔ خاتون کے انتقال کے بعد لوگوں کو پتہ چلا کہ خاتون کو کینسر کی لاعلاج بیماری لاحق تھی، اور اس کینسر کی ایسی خوفناک صورت تھی کہ اس کے بدن سے بدبو آتی رہتی تھی، جس وجہ سے اسے سپرے کرنا پڑتا تھا تاکہ لوگوں کو اس کے بدن سے آنے والی بدبو سے تکلیف نہ ہو۔ اپنی اسی بیماری کی وجہ سے وہ ہلکا پھلکا باریک لباس پہنتی تھی تاکہ زخموں کے ساتھ کپڑے الجھنے سے اسے تکلیف نہ ہو۔ جب تکلیف کی شدت بڑھ جاتی اور وہ درد برداشت نہ کر سکتی تو اپنے بچوں کو گھر سے باہر نکال کر دروازے بند کر لیا کرتی تھی تاکہ اس کے بچے اسے تکلیف میں دیکھ کر بے چین اور پریشان نہ ہوں۔ اس کے گھر آنے والا ایک بندہ اس کا دیور تھا، دوسرا اس کا فیملی ڈاکٹر تھا جو اس کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا، اور تیسرا اس کا وکیل تھا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ تنقید کا کام اللہ پر چھوڑ دینا چاہیے۔ ہم اللہ کا بوجھ اپنے کندھوں پر نہ اٹھائیں، کیونکہ اس کا بوجھ اٹھانے سے بندہ کمزور ہو جاتا ہے اور پھر مر جاتا ہے۔